عمران خان جس نے کبھی اپنی بہن کی کرپشن کا دفاع نہیں کیا، ایک دم سے فرح گوجر کے دفاع میں ایک نہیں دو پریس کانفرنس کرتا ہے۔ فرح گوگی کا اصل چہرہ کیا ہے، یہ کتنی شاطر اور عمران خان کے ارد گرد منڈلانے کے اصل مقاصد کیا تھے، یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ فرح گوگی بشرا بی بی کو ملی کیسے، کس کس کی جیب کاٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک مشہور سینگ ہے کہ the man is known by the company he keeps، اور ہر ذی شعور آدمی اس پہ یقین رکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا پیس۔ تو آج میں آپ کو ہمارے سب سے مقبول لیڈر کی کمپنی کے بارے میں بتاتا ہوں جو ایمانداری، امر بالمعروف، ریاست مدینہ جیسی چیزوں کو اپنی سیاست کے لیے انتہائی بے شرمی سے استعمال کرتا ہے۔ عمران خان جس نے کبھی اپنی بہن کی کرپشن کا دفاع نہیں کیا، ایک دم سے فرح گوجر کے دفاع میں ایک نہیں دو پریس کانفرنس کرتا ہے۔ اس کی بیگم کی سب سے ہر دل عزیز دوست، جہاں اس کا نکاح ہوا تھا یا جس کے گھر میں اس کا نکاح ہوا تو سب کو پتہ ہے فرح گوگی۔ فرح گوگی کا اصل چہرہ کیا ہے، یہ کتنی شاطر اور عمران خان کے ارد گرد منڈلانے کے اصل مقاصد کیا تھے، یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو احسن جمیل گجر بلکہ فرح گوگی کے ماضی اور حال کے کارناموں کا پول کھولے گی۔ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ فرح گوگی بشرا بی بی کو ملی کیسے، کس کس کی جیب کاٹی، اور ہیرے اور انگوٹھیوں سے پیمنٹ کا نیٹ ورک کیسے چلتا ہے۔ احسن جمیل گجر مسلم لیگ نون کے ایم پی ہے، چودھری محمد اقبال گجر کا بیٹا، اور انہوں نے اپنی وراثتی زمین کا کاروبار کرنے کے لیے اسی ایڈونچر میں تباہ کر دی۔ ان کے دادا 4 مربے کے زمیندار تھے، اور احسن جمیل گجر کے نصیب اس وقت بدلے جب 1996 میں پی ایم ایل این حکومت کے دور میں 1998 میں چیئرمین ضلع کونسل گوجرانوالہ بنے، اور یہیں سے اس کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ وہ اپنی آبائی زمین کے 30 ایکڑ کا مالک تھا، اور اس کے نام ایک ناکام کاروبار کے بعد دیوالیہ ہو گیا۔ چیئرمین ضلع کونسل گوجرانوالہ کے طور پہ اس کا 13 مہینے کا دور انہیں کروڑ پتی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے پرویز حیدری، اس وقت کے مقامی حکومت گوجرانوالہ کے ساتھ ترقیاتی فنڈز کی تقسیم میں کمیشن کے طور پر لاکھوں روپے بٹورے۔ مدثر قیوم نارا، سابق پی ایم ایل این ایم این اے، اس نے بھی ضلع گوجرانوالہ میں یہ ٹول وصولی جو ہے محصول چنگی، اس کا ٹھیکہ حاصل کرنے پہ لاکھوں روپے کا انعام دیا۔ احسن جمیل گجر 2005 میں ایک میگنیٹ کے طور پہ ابھرا۔ احسن جمیل گجر نے سردار رفیق، سابق ایم پی حافظ آباد، ان کے ساتھ مشترکہ منصوبے میں اپنی خاندانی زمین پہ جی میگنولا پارک ہاؤسنگ اسکیم گوجرانوالہ کا آغاز کیا، اور سردار رفیق کے سوسائٹی میں لینڈ فراہم کرنے والا مین کنٹریبیوٹر تھا۔ جی میگنولیا کی منظوری کے بعد احسن جمیل گجر نے تمام قانونی اور غیر قانونی طریقے استعمال کیے، اور فائلوں اور ایلوکیشن سے بدعنوانی اور غلط استعمال کے ذریعے عوام سے کوئی تقریباً 6 ارب روپیہ کمایا۔ 2006 سے 2007 میں وہ متحدہ عرب امارات گئے، اور مبینہ طور پہ سیٹھ عابد کے ساتھ مل کر 30 فلیٹس کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا۔ یہ منصوبہ اس وقت تو زوروں پہ تھا جب اسے عالمی معاشی کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ایک زبردست مالیاتی دھچکا لگا۔ احسن جمیل گجر نقصانات برداشت نہیں کر سکا اور پاکستان واپس آ گیا۔ اس دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ اپنی گاڑیاں پارکنگ لاٹس میں کھڑی کر کے دبئی سے بھاگے تھے، فرار ہوئے تھے۔ اسی عرصے کے دوران 2007-2008 میں اس نے سیٹھ عابد کے ساتھ مل کر گلبرگ لاہور میں ایک مارکیٹ بنائی۔ اطلاعات کے مطابق احسن جمیل گجر نے ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کے مالک ارشد مرہون کے ساتھ کچھ کروڑ کی سرمایہ کاری بھی کی، اور اسی عرصے کے دوران انہیں صحت کے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وجہ سے اپنے سوتیلے بھائی کے تعاون سے علاج کروانے کے لیے تقریباً 2 سال تک امریکہ میں رہے۔ یہ تو ہو گیا احسن جمیل گجر۔ اب بات کرتے ہیں احسن جمیل گجر کی بیوی فرح شہزادی، اور اسی کہانی سن کے آپ کو ہالی ووڈ کی فلم یاد آ جائے گی۔ فرح خان محمد حسین خان اور بشیرہ خان کی بیٹی، خاندان کا تعلق در حقیقت چوڑ خانہ شیخوپورہ سے تھا، اور بعد میں لاہور میں آباد ہو گئی۔ فرح کی ایک بہن ہے یعنی مسرت خان عرف بلو، اور ایک بھائی ہے شفیق خان، اور اس کے والد کی موت کے بعد خاندان جو ہے مالی بحران کا شکار تھا، لہٰذا دونوں بہنیں مبینہ طور پہ ڈانسرز بن گئیں، یعنی رقاصہ، اور یہ پارٹیز میں ڈانس کرتی تھیں۔ احسن جمیل گجر سے تعلق 2001 میں بنا۔ فرح شہزادی لاہور میں سابق کرکٹر کی، ایک بڑا مشہور کرکٹر ہے، ہمارے دوست بھی ہیں، ان کی مسٹرس کے طور پہ بھی رہ رہی تھی۔ جب اس کی ملاقات فریڈیز نام کے ایک ریسٹورنٹ میں، یہ ایم عالم روڈ پہ ریسٹورنٹ احسن جمیل گجر سے ہوتی ہے۔ احسن جمیل گجر اور فرح شہزادی نے تعلقات استوار کیے۔ احسن جمیل گجر نے اسے ٹی بلاک DHA میں پہلے فلور پہ ایک بنگلے میں رہائش دی۔ اس دوران وہ FC یعنی مسرت کی
بہن سمیت ایک گروپ میں کئی بار مری بوربن گئے اور پی سی کراچی میں بھی رہے جا کے، ان کے تعلقات سے لطف اندوز ہوئے، مزے ہو رہے تھے وہاں پہ۔ 2003 میں احسن جمیل گجر ریئل اسٹیٹ میں تھا اور اس نے سلیکان ویلی کے نام سے ایک معاہدہ کیا، کرپشن کے ذریعے اربوں روپے کمایا، اور اس واقعے کے بعد احسن جمیل گجر مالی طور پہ مضبوط اور مستحکم ہو گیا۔ اس نے مختلف ریئل اسٹیٹ اسکیمز میں سرمایہ کاری شروع کر دی، یعنی اپنی سوسائٹی جی میگنولیا پارک ہاؤسنگ اسکیم جو ہے نزد چاندہ قلعہ چوک جی ٹی روڈ گجرانوالہ، یہ وہ دور تھا جب احسن جمیل گجر واقعی فرح شہزادی سے اٹیچ ہو گیا، اور دونوں نے 2003-2004 میں جوہر آباد سے اپنے ایک اسپریچول گائیڈ کی تجویز پہ شادی کر لی۔ احسن جمیل گجر نے روحانیت کی راہ پہ گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ پاک پتن کے مانیکا خاندان کے ساتھ بھی تعلقات استوار کر لیے۔ 2009 اور 10 کے دوران احسن جمیل گجر کو صحت کے سنگین مسائل پیدا ہوئے اور انہیں علاج کے لیے اکثر امریکہ جانا پڑتا تھا۔ مانیکا خاندان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے احسن جمیل گجر نے مانیکا خاندان کو فرح کا خیال رکھنے کو بھی کہا۔ فرح شہزادی نے ان کی غیر موجودگی میں اس وقت بشرا مانیکا، جو بعد میں خاتون اول بن گئی، ان سے دوستی کر لی۔ انہی رشتوں کی بنیاد پہ دونوں نے وزیر اعظم عمران خان کی بشرا بی بی کے ساتھ ان کی اپنی رہائش کا ہاؤس نمبر 99 اسٹریٹ نمبر 18 وائی بلاک ڈی ایچ اے فیز 3 میں شادی کی تقریب کا اہتمام کیا۔ جنرل الیکشن 2018 سے پہلے اور اس کے کردار کی وجہ سے وہ عمران خان کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ احسن جمیل گجر اور فرح شہزادی وہی تھے جنہوں نے عمران خان کو عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کرنے پر راضی کیا، کیونکہ عثمان بزدار کی اہلیہ پہلے ہی فرح شہزادی کے بڑے قریب تھی۔ یہ وہ ڈانسنگ گرل جس کا میں بتا رہا تھا، اور بشرا بی بی کے مشہور خواتین گروپ کی رکن بھی تھیں، اور یہ گروپ کیا کرتا تھا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرح شہزادی اور احسن گجر بشرا بی بی کے لنکس استعمال کرتے ہوئے خود کو ایک ایسی پوزیشن میں لے گئے جہاں وہ بشرا بی بی کے ساتھ مل کر ریاست کے کسی بھی فرد یا ادارے کو متاثر کر سکتے تھے۔ انہوں نے بیوروکریسی میں اپنا اثر و رسوخ کا دائرہ بنایا۔ فرح شہزادی نے اپنے قریبی ساتھیوں اور دوستوں کو پنجاب میں منافع بخش تقرریوں پہ تعینات کرنے پہ کامیابی ملی۔ عمران خان سارے اسکینڈل لیک ہونے سے پہلے اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا کہ اب یہ میری بیوی اور اس کے دوست پہ کیچڑ اچھال لیں گے۔ پھر جب ملک ریاض کی بیٹی اور ملک ریاض کے ساتھ فرح گجر کی وہ 5 کیرٹ والی ہیرے کی انگوٹھی کا فون کال لیک ہوئی تو بشرا بی بی اور ارسلان بیٹے کی کال بھی لیک ہو گئی، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے فرح گجر پہ نہیں آنا، اس پہ بالکل بات نہیں کریں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں ان پہ غداری کا الزام لگائے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ فرح گجر نے عمران خان کے دور حکومت میں کیا گل کھلائے اور سب کھل کر سامنے آنے والے ہیں۔ 2020 اور 21 میں طاہر خورشید کے خلاف نیب انکوائری کے بعد اس کا تبادلہ ہو گیا اور فرح شہزادی کا گروپ سرخیوں میں آنا شروع ہوا اور سی ایم آفس میں ان کا اثر رسوخ ذرا سا کام ہوا۔ ان قریبی خاندانی دوست منافع بخش تقرریوں سے ٹرانسفر بھی ہو گئے تھے۔ اس مرحلے یعنی 2020 سے 2021 کے دوران فرح شہزادی اس کے ساتھیوں نے پنجاب کیپٹل مارکیٹ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی PCMMDC بنائی، اور اس سے پہلے پنجاب میں 9 مویشی منڈیاں کام کرتی تھی، لیکن فی الحال انہوں نے جون 2021 میں ایک نئی کمیٹی بنائی اور قریبی دوستوں کو مقرر کیا۔ اب PCMMDC کے قیام کے بعد انہوں نے مویشی منڈیوں کے لیے ٹینڈرز کی تشہیر کی، اشتہار بازی کی۔ تمام بڑے ٹھیکیداروں کی 1-to-1 ملاقات کا اہتمام فرح شہزادی کے ساتھ ایسوسیٹس کے ذریعے کیا گیا۔ مویشی منڈیوں کا ٹھیکہ ملنے کے بعد ہر ٹھیکیدار کو بڑی منڈی کے لیے 1 سے 2 کروڑ اور چھوٹی منڈی کے لیے 20 سے 30 لاکھ معاہدے کے تحت رشوت کے طور پہ ادا کرنے پڑتے۔ فرح شہزادی ایک بڑے بلڈرز کے ساتھ بھی قریبی رابطے میں تھی، اور یہ بھی ہمارے ایک جاننے والے کی ملکیت ہے۔ کمپنی فرح شہزادی کے اثر رسوخ کے ذریعے بڑے پیمانے پہ سرکاری منصوبے، تعمیراتی کام حاصل کرتی اور رشوت کی رقم کے طور پہ اپنے حصے سے ادا کرتی۔ فرح شہزادی خود کو ایک تعمیراتی کمپنی کی ڈائریکٹر ہے جسے غوثیہ بلڈرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرح شہزادی اور جمیل گجر کا ایک اور فرنٹ مین پاکستانی نژد امریکن شہری عطا چودھری نے بیوروکریٹک چینلز کے ذریعے DHA اسلام آباد میں تعمیراتی منصوبے حاصل کر لیے، اور فرح شہزادی کی مار بڑی دور دور تک تھی۔ یہ لوگوں کو پہلے سے سیکھے سکھائے تھے، البتہ بیوروکریسی کے زور پہ مال کمانے کے ہنر سے بخوبی واقف تھے، اور فرح شہزادی ملک ریاض کے فرنٹ مین اعظم بھٹی کو اراضی کے اصول میں سہولت فراہم کرتی تھی، اپنا حصہ وصول کرتی تھی۔ جب 2011 میں فرح شہزادی گروپ کے کرتوت سامنے آئے تو کرپشن کا طریقہ واردات بدل گیا۔ نقد رقم کے بجائے گروپ نے مہنگے تحفے جیسے ہیرے، انگوٹھیاں، پینٹنگز اور گھڑیاں یہ حاصل کی، جو UAE میں 5% کٹوتی کے بعد US ڈالرز میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ بیرون ملک میں نقد رقم کو سنبھالنا آسان ہے کیونکہ بینک اس میں شامل نہیں،
مبینہ طور پہ شیخ نیر، لنک انٹرنیشنل ایکسچینج اور خواجہ عارف DHA، انہوں نے گروپ کو حوالہ، ہنڈی اور دیگر ذرائع سے منی لانڈرنگ میں سہولت فراہم کی۔ اگر کسی کو شک ہے تو شیخ نیر کے اس بیٹے سے تفتیش کرے نا، منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کو مزید بے نقاب ہو جائے گی۔ مختلف کمپنیوں میں حصص فرا شہزادی ہے، 7 مختلف کمپنیوں میں شیئر ہولڈر اور ڈائریکٹر ہے۔ 2017 سے پہلے وہ 4 کمپنیوں سے وابستہ تھی اور 2021 تک بطور شیئر ہولڈر ڈائریکٹر کل 7 کمپنیوں کا حصہ۔ اگر بینک اکاؤنٹس اور لین دین کی بات کی جائے تو لبرٹی مارکیٹ لاہور میں فرا شہزادی کا بینک الحبیب میں امریکن کرنسی ڈالر اکاؤنٹ ہے، جہاں لگ بھگ ابھی بھی 75 مشکوک ٹرانزیکشنز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ فرا شہزادی اور احسن جمیل گجر کے جو منصوبے اس وقت جاری ہیں ان میں پام جمیرہ دبئی میں لگژری فلیٹس کی تعمیر کا منصوبہ جاری ہے اور رپورٹ کے مطابق آدھے سے زیادہ کام تو مکمل ہو گیا۔ چکری روڈ اسلام آباد کے قریب 3000 کنال زرعی زمین خریدی گئی، جسے RDA سے کمرشل کروانے کا منصوبہ تھا، جس سے 4 سے 5 ارب روپے اس کی قیمت بڑھ جانی تھی۔ فیروزپور روڈ پہ سوسائٹی بنانے کے لیے زرعی اراضی حاصل کی گئی ہے، جسے ایگری سے یعنی گرین سے براؤن لینڈ میں بدلنے کے لیے 100 ارب کمانے کا منصوبہ۔ انہوں نے بھاری منافع کمانے کے لیے اسی مقصد کے لیے کانا کاچا لاہور کے قریب زرعی زمین بھی خریدی۔ گزشتہ 3 سال میں احسن جمیل گجر نے 4 سے 5 ارب روپے کی 300 ایکڑ جگہ اپنی پرانی سوسائٹی جی میگنولیا کے لیے خریدی، جبکہ 2 سے 3 ارب روپے کی اپنے قرض کی بھی ادائیگی کی۔ غوثیہ بلڈرز کے دائرہ کار کو اس حد تک بڑھا دیا گیا ہے کہ اس کے پروجیکٹ اب لاہور اور دبئی میں چل رہے ہیں۔ فرا اور احسن جمیل گجر نے ایک بڑی مشہور کمپنی گرانا.com، وہ آن لائن ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے، اس میں بھی سرمایہ کاری کی۔ مبینہ طور پہ عمران خان کے دوست کی سرپرستی حاصل ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ مبینہ طور پہ عمران کے دوست اور بشریٰ بی بی کا مشترکہ منصوبہ ہے، جسے وہ اپنے مختلف فرنٹ مین کے ذریعے چلاتے ہیں۔ فرا شہزادی اور احسن جمیل گجر مبینہ طور پہ بشریٰ بی بی کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں مرگلہ ہالز کے نام سے 3 تجارتی منصوبے بھی شروع کر رہے ہیں، اور فرا نے لاہور میں جیا بگا گاؤں میں 200 ایکڑ زمین LDA سٹی کے ارد گرد بھی خرید لی ہے۔ اس منصوبہ تو ہے کہ اس زمین کو LDA سٹی کے ساتھ ملایا جائے یا اسے ایک آزاد ہاؤسنگ پروجیکٹ کے طور پہ شروع کیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق احسن جمیل گجر نے اپنی پہلی بیوی سے بیٹے کے لیے امریکہ میں پراپرٹی کے کاروبار میں ایک بڑی رقم انویسٹ کی اور مبینہ طور پہ مجوزہ رنگ روڈ پروجیکٹ راولپنڈی سے متعلق نواں ہاؤسنگ اور دیگر ہاؤسنگ اسکیم سے اہم سرمایہ کاری کی۔ سب کے تانے بانے عمران خان کے گھر جاتے ہیں۔ فرا شہزادی اور احسن جمیل گجر نے طاہر خورشید کے ساتھ مل کر لاہور کی 3 ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فرنٹ مین اورنگ جتولہ کے ذریعے بھی انویسٹمنٹ کی۔ مشہور بلڈر مسعود شاہ، جو BRT پشاور اور فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا کانٹریکٹر تھا، M8 پروجیکٹس میں بلیک لسٹ بھی ہو گیا تھا، اسے مبینہ طور پہ زلفی بخاری کے کہنے پہ دیگر CPEC منصوبوں سے نوازا گیا۔ نعیم الحق مرحوم احسن جمیل گجر اور زلفی بخاری کے ان منصوبوں سے واقف تھے۔ بنیادی بیوروکریٹ، سیاستدان اور تاجروں کی بدعنوان ٹیم کی مدد سے فرا شہزادی، احسن جمیل گجر اور فرنٹ مین نے منظم بدعنوانی میں مہارت حاصل کر لی۔ ان کے ڈکلیئرڈ اثاثوں کی تو کل مالیت 70 کروڑ روپے ہے، جبکہ غیر اعلانیہ اثاثوں کی کل مالیت پتہ نہیں کتنے ارب روپے ہے، شاید 12 سے 15 ارب روپے۔ فرا شہزادی کے اثاثوں کی تفصیلات: فرا شہزادی نے سینٹ الیکشن میں کاغذات نامزدگی کے دوران اپنے اثاثوں کی مالیت 70 کروڑ روپے درج کی تھی، جبکہ اس کی جائیداد کی نہ ختم ہونے والی ایک لمبی لسٹ ہے جو غیر اعلانیہ جائیداد، کاروبار اور اثاثوں کے زمرے میں آتی ہے۔ ہاؤس نمبر 99Y DHA لاہور 10 کروڑ، ہاؤس نمبر 422AA DHA لاہور 9 کروڑ، پلاٹ 163 DHA C لاہور یہ تقریباً 8 کروڑ کا ہے، شاپ نمبر 19 گلبرگ میں سن فلاور بحریہ ٹاؤن لاہور یہ 2 کروڑ روپے کی ہیں، شاپ نمبر 620A DHA فیس 5 یہ تقریباً کوئی 28 ملین کی اس کی ورتھ ہے، ہاؤس نمبر B369 DHA فیس 6 میں یہ تقریباً 14 کروڑ کا، پلاٹ F0009 DHA فیس 5 لاہور یہ تقریباً اپنا 4.5 کروڑ کا ہے، پلاٹ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد یہ بھی 2.5 کروڑ کا ہے، GBPC انویسٹمنٹ گفٹ فرام ہسبینڈ یہ 60 ملین ان کو ملے، فلیٹ 2AG بحریہ ٹاؤن لاہور یہ 45 ملین کا، GBPC انویسٹمنٹ پھر 29 ملین، کمبائنڈ انویسٹمنٹ انٹرپرائزز میں تقریباً 3 کروڑ کی، کمبائنڈ فائنینسنگ انویسٹمنٹ وہ 10 لاکھ کی، کمبائنڈ سرون انویسٹمنٹ وہ 10 لاکھ کی،
داون ڈیولپرز وہ تقریباً یہ کچھ ملین کی، ڈاکٹر وقار خان انویسٹمنٹ ان کے ساتھ کی 5.5 ملین کی، بیریا ٹاؤن کراچی میں انویسٹمنٹ کی کئی کروڑ کی، غضنفر ٹرسٹ انویسٹمنٹ 1 ملین، بینک الحبیب لبرٹی وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہے، بینک الحبیب بی پی برانچ میں بھی ان کے اکاؤنٹس ہیں، سلک بینک ڈی ایچ اے برانچ میں بھی ان کے اکاؤنٹس ہیں، سمبا بینک گلبرگ لاہور میں بھی ہیں، ٹوئٹا ہائیلیکس ریوو بھی ہے ان کے پاس، 2 پورشز ہیں، ہائیلیکس ویگوز ہیں، ٹوئٹا کرولاز ہیں، کائینز ہیں، ایسی ہائیبریڈز ہیں، سوزوکی آلٹوز ہیں، سوزوکی میرانز ہیں، سوزوکی کرولا، یہ میاں کرولا چلاتا ہے بیچارہ۔ یعنی یہ تو ایک میں بیسک سی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، اور آپ سوچیں کہ 14-15 ارب کی جب آپ کی ویلیو ہوتی ہے اور اوور نائٹ ایک، میں اب کیا کہوں ان کا پیشہ کیا تھا اور کہاں سے وہ اٹھی اور کہاں پہ وہ آئیں، آپ سب کے سامنے ہیں۔ سارے تانے بانے بنی گالا ملتے ہیں، سارے تانے بانے بشرا بی بی کو ملتے ہیں، سارے تانے بانے عمران خان کو ملتے ہیں۔ اب تو عمران خان بھی صادق اور امین نہیں رہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ انہوں نے چوری کی، 2 نمبری کی اور بے ایمانی کی۔ یہ ہے حقیقت آج کی۔ اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔